اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال الذین استضعفوا للذین استکبروا بل مکر اللیل والنہار اذ تأمروننا ان نکفر باللہ ونجعل له اندادا واسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين۔ سورہ سبا آیات 33 سے 35۔ آیت نمبر 32 میں یہ بات جانی کہ کمزور قسم کے لوگ جو بڑے لوگوں کی اتباع کرنے والے تھے وہ ان سے کہہ رہے ہوں گے کہ اگر تم نہ ہوتے تو ہم ایمان لے آتے، تو جواب میں وہ کہیں گے کہ کیا ہم نے تمہیں ہدایت سے روک رکھا تھا، بلکہ تم خود ہی مجرم تھے۔ اب اس کے جواب میں پھر وقال الذین، اور کہیں گے وہ لوگ جو استضعفوا، جو دبے ہوئے تھے، جو کمزور تھے، للذین استکبروا، ان لوگوں سے جو متکبر تھے، بڑے بنے ہوئے تھے، بل مکر اللیل والنہار، بلکہ یہ چالیں تھی دن رات، اذ تأمروننا، جب تم ہمیں حکم دیا کرتے تھے، ان نکفر باللہ، کہ ہم اللہ کا انکار کر دیں، ونجعل، اور بنائیں، لہو، اس اللہ کے لیے، اندادا، شریک۔ تو یہ اب عوام اپنے لیڈروں سے کہہ رہی ہوگی کہ یہ تمہاری دن رات سازشیں تھیں کہ ہم حق کی پیروی کرنے سے محروم رہے، تم ہر وقت ہمیں سمجھاتے اور سکھاتے تھے اور ہم مسلسل اللہ کا انکار کرتے رہے اور شرک پر جمے رہے۔ وَأَسَرُّ النَّدَامَةَ، اور وہ دلوں میں نادم ہوں گے، لما رأوا العذاب، جب وہ عذاب کو دیکھیں گے۔ کہ اب قلبی کیفیت ایسی ہوگی کہ بہت سخت پریشان اور پشیمان ہوں گے، اپنی بدبختی پر نادم ہوں گے۔ وَجَعَلْنَا الْأَغْلَالَ، اور ہم توق ڈال دیں گے، فی اعناق الذین کفروا، ان کی گردنوں میں جنہوں نے کفر کیا۔ یہ اب ان کا صلہ ہے کہ دنیا میں انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی بات ماننے کے بجائے اپنے بڑوں کی غلامی کو پسند کیا۔ اب ان کافروں کی گردنوں میں توق ڈالا جائے گا کہ انہوں نے دنیا کی زندگی میں اپنی عقل اور بصیرت سے بالکل کام نہ لیا، دوسروں کے ہاتھوں میں کھلونا بنے رہے، اندھی تقلید کو اپنائے رکھا۔ روز قیامت ان کے گلوں میں توق ڈال دیے جائیں گے، جن سے پکڑ کر دوزخ کے داروغے انہیں گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دیں گے۔ ہل یجزون، نہیں وہ بدلہ دیے جائیں گے، الا، مگر، ما کانوا یعملون، جو وہ عمل کرتے تھے۔ کہ آج اگر ان کے ساتھ ایسا معاملہ کیا جا رہا ہے تو اس کی وجہ یہ خود ہیں۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ وہ جو اپنی غلامی کا سارا الزام اپنے لیڈروں اور پیشواؤں کو دے رہے تھے اور عذر پیش کر رہے تھے، لیکن ان کے اس قسم کے کوئی عذر پیش نہیں کیے جائیں گے۔ ان لوگوں نے توکل اور یقین اللہ پر کرنے کے بجائے اپنے بڑوں کی بات مانی، اب اسی کا صلہ انہیں دیا جا رہا ہے۔ وما ارسلنا، اور نہیں ہم نے بھیجا، فی قریۃ من نذیر، کسی بھی بستی میں کوئی ڈرانے والا، الا، مگر، قال مترفوها، کہا ان کے اغنیاء نے، یعنی جب بھی اللہ تعالیٰ نے کسی بستی میں کسی ڈرانے والے کو بھیجا تو اغنیاء نے یہی بات کہی، انا، بلا شبہ ہم، بما ارسلتم، جس چیز کے ساتھ تم بھیجے گئے ہو، بہی کافرون، ہم اس کے انکاری ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو تسلی دی جا رہی ہے کہ یہ رویہ جو آپ کی قوم کے امراء اور اغنیاء نے اپنا رکھا ہے،
آپ کی بات ماننے کو تیار نہیں ہیں، آپ پر نازل ہونے والے قرآن مجید کے انکاری ہیں، تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ جب بھی اللہ تعالیٰ نے کسی بستی کی طرف کسی رسول کو مبعوث فرمایا، اپنا پیغام دے کر بھیجا، تو اس بستی کے امراء نے، اغنیاء نے، جو صاحب ثروت تھے، حق کا انکار کیا۔ وقالو، اور وہ کہتے، نحن اکثر اموالا، ہم تو مال میں بھی بڑھ کر ہیں، واولادا، اور اولاد کے لحاظ سے بھی ہم بڑھ کر ہیں۔ تو رسولوں کی تکذیب کرنے کے لیے جس بات کو وہ پیش کرتے وہ یہی ہوتی کہ ہم حق پر ہیں، اور ہمارے حق پر ہونے کی دلیل یہ ہے کہ ہم مال و متاع کے لحاظ سے، آل اولاد کے لحاظ سے تم سے بہت زیادہ آگے ہیں۔ مشرکین مکہ نے بھی یہی بات کہی کہ جو لوگ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھنے والے ہیں ان کا حال بھی دیکھ لو، اور جو ہمارے ساتھ بیٹھنے والے ہیں ان کے حالات بھی دیکھ لو، اور خود ہی فیصلہ کر لو کہ حق پر کون ہے۔ تو ان بد نصیبوں کی نگاہ میں معیار آل اولاد اور مال تھا، حالانکہ کثرت مال یا آل اولاد یہ معیار حق نہیں ہے، اور ساتھ یہ گھمنڈ بھی رہتا، وما نحن بمعذبین، اور ہمیں عذاب بھی نہیں دیا جائے گا۔ لہذا ہمیں دنیا میں مال و متاع دیا گیا ہے، آل اولاد والے ہیں، اگر روز قیامت ہمیں اٹھایا بھی گیا تو ہمیں عذاب نہیں دیا جائے گا، بلکہ اس سے بھی بہتر صلہ دیا جائے گا۔ جس طرح دنیا میں ہم تم سے ہر لحاظ سے بہتر ہیں، آخرت میں بھی ہم تم سے بہتر ہوں گے۔ تو یہ ان کی خوش فہمیاں تھیں کہ ایک طرف تو وہ حق کے انکاری تھے، اور دوسری طرف اپنے آپ کو مستحق عذاب بھی نہیں سمجھتے تھے۔ شیطان نے ان کے اعمال کو مزین بنا کر پیش کر دیا تھا، حالانکہ یہ دنیا کی زندگی امتحان ہے، اس میں ملا ہوا مال بھی امتحان ہے، آل اولاد بھی امتحان ہے۔ دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو اس امتحان میں سرخرو فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔